الیکشن کمیشن میں اکبر ایس بابر کی جانب سے پی ٹی آئی کی غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر نے سماعت کی۔ دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے بعد ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق نے کہا، اسی نوعیت کا انہی الزامات کا ایک اور کیس حنیف عباسی نے تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں فائل کیا ہوا ہے۔ آج ہماری جانب سے اور وہ جو کیس ہے سپریم کورٹ میں، اس میں ہماری جانب سے تمام دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اور اب اکرم شیخ صاحب جو دوسری جانب کے وکیل ہیں وہ حج پر گئے ہوئے ہیں، اور حج کے آنے کے بعد فوری طور پر وہ سپریم کورٹ میں دلائل کا جواب دیں گے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا۔ ہم نے جو آج الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے، اس میں ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے، آپ اسی نوعیت کے کیس پر انہی الزامات پر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہ کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں حنیف عباسی کی جانب سے دائر کیے جانے والے کیس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نعیم الحق کا کہنا جو تھا، آج ہمارے وکیل ہیں وہی سپریم کورٹ میں ہماری وکالت کر رہے ہیں، اور یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود سپریم کورٹ میں ایک پارٹی بن چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک سپریم کورٹ میں ایک موقف اختیار کیا گیا جو ان کے وکیل نے لکھ کر دیا، اس میں کچھ نامناسب خیالات کا اظہار کیا گیا۔ ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو یہاں پر ہمارا کیس سن رہا ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے ابھی فیصلہ صادر نہیں کیا ہے، وہ اسی کیس میں انہی الزامات پر اپنا موقف سپریم کورٹ میں نہیں دے سکتا، اور اگر دے دیا ہے جو انہوں نے دے دیا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے۔ مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما کا کہنا حکومت تھا، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے شروع ہی سے ایک مشترکہ کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جتنے کیسز دائر کیے جا سکتے ہیں، جتنی عدالتوں میں، وہ فوری طور پر دائر کیے جائیں، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر کے ریفرنس سے شروع ہو کر آج تک یہ کیسز عمران خان کے خلاف اور پارٹی کے خلاف چل رہے ہیں۔ بیرون ملک فنڈنگ کے حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق نے مزید کہا، لاکھوں پاکستانی اس وقت تحریک انصاف کو فنڈ دے رہا ہے، آج بھی دے رہے ہیں، روزانہ ہمارے پاس فنڈ آتے ہیں، اطلاعات آتی ہیں کہ جی اتنے جمع ہو گئے، اور ان میں سے اکثر پاکستانی ایسے ہیں جن کے پاس دوہری قومیت ہے۔ یہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ غیر ملکی ہیں، وہ جو سپریم کورٹ میں کیس ہے اس میں انہوں نے موقف لیا ہوا ہے کہ جی جو پاکستانی جو امریکی شہری بھی ہے یا برطانوی شہری بھی ہے یا کسی اور ملک کا شہری ہے، وہ غیر ملکی ہے، وہ پیسے نہیں دے سکتا۔ یہ اس سے زیادہ غلط بات، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بے شرمی کی بات نہیں ہو سکتی کہ اتنے لاکھوں پاکستانی جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو سنبھال رکھا ہے ہوم ریمیٹنس کے تحت 17 سے 20 ارب ڈالر روزانہ ہر سال دیے جا رہے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ وہ تحریک انصاف کو پیسے دیتے رہیں گے۔ تحریک انصاف ان کی جماعت ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی کتنی حمایت حاصل ہے۔ عمران خان کو پیسے دیتے رہیں گے۔ عمران خان اربوں روپے جمع کرتے ہیں اپنے شوکت خانم کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں، ہم سارے اکاؤنٹس دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ میں کہہ دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے، اور پارٹیوں کے اکاؤنٹ بھی سامنے آئے تاکہ ایک موازنہ ہو سکے، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کیا ہیں، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم یا اور بھی جماعتیں ہیں ان کے اکاؤنٹس کیا ہیں۔ روفی پرل سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن پر M9 انٹرچینج کے ساتھ، معمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان۔ گزشتہ 50 سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روفی پراپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی معیار، روفی پرل سٹی 120
150, 200 और 240 गज के तैयार बंगलोज पर मुश्तमिल एक मुकम्मल सिक्योर्ड गेटेड कम्युनिटी लिविंग प्रोजेक्ट रूफी पर्ल सिटी। जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता, पुरसकून और पुरफिजा रिहाइश, जिसमें थीम पार्क, फिटनेस सेंटर, मस्जिद, सोलर पावर बैकअप, आरओ प्लांट के जरिए 24 घंटे मीठा पानी। स्कीम 33 कराची यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी, PCSIR और गुलशन कनीस फातिमा के करीब तक। रूफी ब्रदर्स की गोल्डन जुबली पर ओवरसीज और साबका तमाम माइनॉरिटीज के लिए 10% का खसूसी डिस्काउंट। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए ईस्टलैंड मार्केटिंग UAN 11117834। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।